الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گھر کی یاد آ رہی؟ نہیں؟ گھر کا نام سنتے کتنے لوگ ڈر گئے؟ پچھلی مجلس میں 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے ہم نے دیکھے اور 2 کے اخیر تک ہم پہنچ گئے۔ پہلے قاعدے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور وہ اللہ کو نہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ کو رب مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کائنات کا نظام چلانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، خالق و رازق سب مانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں مسلمان مانے نہیں گئے، مشرک کے مشرک ہی رہے۔ دوسرے قاعدے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا وجہ تھی، وہ کیوں شرک کرتے تھے، ان کے شرک کی بنیاد کیا تھی۔ جب اللہ کو اتنا بڑا مانتے تھے، اللہ کو خالق و مالک، رازق و مدبر مانتے تھے، تو پھر شرک کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی وجوہات ہم نے دیکھی، تو کتنی وجہ ہیں اس کی؟ 2 بنیادی 2 وجہ ہیں۔ ایک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور 2 اللہ کی شفاعت یا شفاعت اللہ کی سفارش حاصل کرنے کے لیے، یعنی صالحین کی سفارش سے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی، دنیا کے مسائل حل یا آخرت کا مسئلہ حل کرانے کے لیے وہ سفارش طلب کرتے تھے ان معبودوں کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سفارش فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ سفارش کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اسلام میں ہے، دوسری وہ جس کو اسلام نے غلط بتایا ہے۔ اور مشرکین مکہ کون سی سفارش کرتے تھے، کس کو مانتے تھے؟ جو غلط والی ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ سفارش کرا کہ ہم کو بیڑا پار کرا دیں گے، تو یہ مانتے تھے کہ اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ سفارش کا اختیار کس کے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسری یہ کہ یہ مطلق مانتے تھے، کوئی قید نہیں، جس کی چاہے سفارش کر سکتے ہیں بغیر اجازت کے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سفارش کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جس کے بارے میں سفارش اس کی بھی اجازت چاہیے، اور وہ لائق ہونا چاہیے، تب جا کے سفارش۔ تو اتنی ساری کنڈیشنز اس میں آتی ہیں۔ سفارش کرنے والا لائق ہونا چاہیے، جس کی سفارش کی جا رہی وہ لائق ہونا چاہیے، تب جا کر، اور بغیر اجازت کی سفارش نہیں ہوگی، اجازت بھی چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں تھیں، لیکن مشرکین کے ہاں اس طرح کا کوئی قید اور حد بندی نہیں تھی۔ وہ مانتے تھے کہ یہ سفارش کریں گے ہی، اور ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، ان کے پاس اختیار ہے۔ قرآن و سنت میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، ایسی سفارش کسی کی نہیں ہے۔ سفارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس کو اجازت دیں، جس کے بارے میں اجازت دیں، وہی سفارش کر سکتا ہے، اسی کے بارے میں سفارش مانی جائے گی۔ تو یہ بات ہم کو قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اس کی ایک موٹی سی دلیل، اور بھی دلیلیں ہیں لیکن 2 دلیلیں ہم دیکھیں، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے۔ ایک اس بات کی دلیل کہ اجازت کے بغیر سفارش نہیں، 2 اس بات کی دلیل کہ سفارش میں سب سے بڑی شخصیت کے لیے بھی حد بندی ہے، تو وہاں حد بندی کی بھی دلیل ملے گی، اور لائق انسان کی ہی سفارش ہو سکتی ہے، وہ بھی ہم کو ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں دلیلوں کو۔ فرماتے ہیں کہ وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ۔ سفارش کرنے والے کی سفارش قبول کر کے اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہوتا ہے، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے
یہ وہ انسان ہے جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو، اور یہ سفارش بھی اجازت کے بعد ہوگی، ورنہ نہیں، بغیر اجازت کے نہیں۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ کہاں ہے؟ یہ آیت الکرسی میں ہے، جس کو عام طور سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ اسی میں دلیل کیا ہے؟ من، اب سوال کے انداز میں انکار ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی سفارش کریں اس کی اجازت کے بغیر؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ تو معلوم ہے کہ دو باتیں معلوم ہوئی، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش ہو سکتی نہیں، لیکن اسی میں ایک ضمن میں بات آتی ہے، اگر اجازت ہو تو ہو سکتی ہے، تو سفارش ہے بھی اور نہیں بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سفارش ہے بھی اور نہیں بھی۔ ہے کون سی؟ اجازت ہو تو، نہیں کون سی؟ بغیر اجازت کے۔ تو ہم سفارش کے منکر ہیں؟ نہیں، لیکن کس سفارش کے منکر ہیں؟ جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو، اور یہ مانا جائے کہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے سفارش کا، اور یہ مانا جائے کہ کسی کی بھی سفارش کر سکتا ہے، ایسا ہے؟ نہیں۔ تین چیزیں ماننا ضروری ہے، اجازت کے بغیر سفارش نہیں، دو، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے، سفارش کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے اجازت دے، سب کو نہیں ملے گی اجازت۔ تین، کسی کی بھی بارے میں سفارش کرو ہو جائے گی، ایسا ہے؟ نہیں، اس کی ایک حد ہے، کسی کے بارے میں ہوگی، کسی کے بارے میں نہیں ہوگی۔ تو تین باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، اجازت، کرنے والا، جس کی جا رہی سفارش، یہ تینوں کے لیے قید ہے، اور سب اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آیت الکرسی میں سفارش کا اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے۔ کہا گیا کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، یعنی کسی کے پاس اتھارٹی ہے سفارش کرنے کی، اجازت چاہیے اس کے لیے، تو بغیر اجازت کی سفارش نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک اور بات اس میں معلوم ہوتی ہے کہ جس کے لیے سفارش ہوگی، جس کی سفارش کی جا رہی ہے، اس کے پاس بھی توحید ہونا چاہیے، نہیں تو نہیں۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، تو یہ جس کی سفارش کی جائے اس کے بارے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ موحد ہو، ورنہ نہیں، بغیر توحید کی سفارش نہیں، سفارش صرف توحید والوں کی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں دلیل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا، ایسی دعا کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگا وہی مل جاتا ہے۔ قبولیت اس اعتبار سے، ورنہ تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے آج ملے یا جنت میں، آخرت میں، قبولیت کے اعتبار تو ساری دعائیں قبول ہوتی۔ انبیاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی ہوتی کہ جو مانگا ایگزیکٹلی وہی ملے گا۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے کہ یدعو بہا فیستجاب لہ فیؤتاہا، وہ دعا کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک اور بات آ رہی ہے آگے، جو مانگا وہ دیا جاتا ہے، جو مانگے وہ ملے گا، ایسا کہا کہ فتعجل کل نبی دعوتہ، لہذا ہر نبی نے جو بھی موقع اس کو دعا کا دیا گیا تھا، جو مانگو ملے گا، جلدی کی مانگ لیا، جس نے بھی جو چاہا مانگ لیا نبیوں نے دنیا ہی میں۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کے سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کی سفارش کے طور پر۔ میں نے اپنی دعا مانگی، اے اللہ میرے گھر والوں کو کھانا پینا دے، کپڑا دے، اچھا گھر دے، فقر و فاقہ نہ آئے، مجھے تکلیف نہ ہو، بیماری نہ آئے، پریشانی نہ آئے، غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، مانگا آپ نے،
میں نے اپنی دعا کو کیا کر دیا؟ چھپا کے سنبھال کے رکھا. وہ اپرچونٹی ہے میرے پاس، آج نہیں، واقعی ضرورت کے وقت. کس کے لیے؟ میری امت کے لیے، بیوی بچوں کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے. قیامت کے دن میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے. اختبأت خبأ کا مطلب ہوتا ہے چھپا کے رکھنا، کہ چھپا کے سنبھال کے رکھا ہے اس کو میں قیامت کے دن کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی امت کی سفارش کے لیے. فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اور وہ پہنچ کے رہے گی، مل کے رہے گی انشاءاللہ. کس کو ملے گی، کس کو نصیب ہوگی؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میرے ہر امتی کو وہ نصیب ہوگی، مل کے رہے گی، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. معلوم ہوا کہ سفارش کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار اس امت میں سے، من امتی، میری امت میں سے وہ ہر ایک کو ملے گی، نصیب ہوگی. لیکن اس انسان کو، کس کو؟ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا. معلوم ہوا کہ یہ سفارش عام نہیں ہے، شرک کرنے والا سفارش سے محروم رہے گا. معلوم ہوا کہ سفارش بھی پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے بچنا پڑے گا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6304 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 199. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کریں گے. تو سفارش کا ٹوٹل انکار ہے؟ سفارش ہے، لیکن یہ لمیٹڈ ہے. سب کو ملے گی. کس کو ملے گی؟ توحید والوں کو ملے گی، شرک سے بچنے والوں کو ملے گی. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بننے کے لیے بھی شرک سے بچنا ضروری ہے، توحید کا اہتمام ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہم نے دوسرا حصہ دیکھا کہ مشرکین قربت اور سفارش کے لیے شرک کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سفارش کے باب میں کہ ان کے معبود سفارش کریں گے اور ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ نے بتایا ایسا نہیں ہے. سفارش ہے لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور ہر ایک کی نہیں ہو سکتی ہے، اور یوں ہی نہیں ہو سکتی ہے. اجازت کے بغیر سفارش نہیں. سفارش کرنے والے کو اجازت لینی پڑے گی. جس کو ملے گی اجازت وہ کرے گا، جس کے بارے میں اجازت ملے گی اسی کے بارے میں سفارش ہوگی. تو اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سفارش کا اللہ کے پاس. یہ ہم مانتے ہیں، وہ ہم نہیں مانتے ہیں. اور شرک کرنے والا سفارش سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ اور جھوٹے معبود جن کو بنا رکھا ہے وہ سفارش کر پائیں گے؟ بت ہے، یہ ہے، وہ ہے؟ نہیں. وہی لوگ سفارش کر پائیں گے جو اللہ کے نزدیک بھی مقرب ہو، اور انہی کی سفارش کر پائیں گے جن کی اللہ اجازت دے، اور بغیر اجازت کی شروعات ہی نہیں ہوگی سفارش کی. تو تین باتیں یاد رکھنا ضروری ہے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ، جو تیسری حقیقت شرک اور توحید کے باب میں جاننا جس کا ضروری ہے شرک سے بچنے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں آپ ظاہر ہوئے جو متفرقین فی عباداتہم، ایسے لوگ تھے جو اپنی عبادتوں میں الگ الگ حالتوں میں تھے. متفرق تھے، ایک ہی نہیں تھے، کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر، یعنی عبادات الگ الگ قسم کی ہوتی تھیں. تو اب یہ تیسری فصل ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ یا عام طور سے عرب کے مشرکین جن کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کے کھڑے ہوئے، وہ لوگ کون سی عبادت کرتے تھے، کیا تھی ان کی عبادت، کن کی کرتے تھے. اس سے پہلے کی فصل میں کیا تھا؟ کیوں کرتے تھے. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کن کن کی کرتے تھے، کیسے کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور
उन लोगों में हुआ, आपको नबूवत दी गई तो आप उन लोगों में दाई बनकर खड़े हुए जो अपनी इबादत में मुतफर्रिक थे। वमिनहुम मन यअबुदु शम्स वल कमर, कुछ लोग उनमें से वो थे जो सूरज चांद की इबादत करते थे। मिनहुम मन यअबुदुल मलाइका, उनमें से बाज़ी वो लोग थे जो फरिश्तों की इबादत करते थे। वमिनहुम मन यअबुदुल अंबिया वस्सालिहीन, उनमें बाज़ वो लोग थे जो नबियों और सालिहीन नेक लोगों की, औलिया की इबादत करते थे। वमिनहुम मन यअबुदुल अशजार वल अहजार, उनमें से बाज़ वो लोग थे जो पेड़ों और पत्थरों की इबादत करते थे। वक़ातलहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युफ़र्रिक़ बैनहुम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से जंग की और उनमें कोई फ़र्क नहीं किया। ये नहीं कहा कि हम सिर्फ उन लोगों से जंग करेंगे जो पेड़ पत्थरों की पूजा करते हैं, अंबिया और सालिहीन की इबादत करने वालों से जंग नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग नेक थे। ऐसा फ़र्क किया आपने। यानी आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो लोग तो बुतों की इबादत करते थे, हम तो औलिया को पुकारते हैं। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजान चीज़ें और सालिहीन और अंबिया, ऊंचा मकाम रखने वाले, सूरज चांद सितारे और अंबिया और औलिया, पेड़ पत्थर और इस तरह की चीज़ें, सूरज चांद सितारे और अंबिया, इनमें फ़र्क किया कि नेक लोगों के कर सकते हैं, पेड़ पत्थर की नहीं कर सकते हैं, सूरज चांद की नहीं कर सकते, ऐसा फ़र्क किया नहीं। इससे ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया और अंबिया के कोई अल्लाह के साथ शरीक करना या पत्थरों, पेड़ों, सूरज चांद सितारों को शरीक करना, इसमें फ़र्क नहीं किया, बल्कि सारा मामला अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं कर सकते। तो कहा वक़ातलहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युफ़र्रिक़ बैनहुम। इसकी तफसील आगे आ रही है। वद्दलीलु क़ौलुहु तआला वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आपको, कहा फ़क़ातिलूहुम, ए नबी आप इनसे क़िताल कीजिए, जंग कीजिए। हत्ता ला तकून फ़ितना, यहाँ तक कि फ़ितना बाकी न रहे। वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सब का सब अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। यानी लोग सब के सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएं और यहाँ से शिर्क का खात्मा हो जाए। ये जो आयत है इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ने हुक्म दिया मुशरिकीन से जंग करने का। शुरू में तो आपको रोका गया था, फिर इजाज़त दी गई और फिर हुक्म भी दिया गया कि आप इनसे क़िताल करें और अरब से, मक्का से पूरे शिर्क का सफाया कर दें। और ये ज़रूरी था क़ियामत तक के लिए, लोगों को महफूज करने के लिए। तो इस आयत में आप देखें हुक्म किसको दिया जा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपको कहा गया कि कब तक आपको क़िताल करना है उनसे, यहाँ तक कि फ़ितना बाकी। फ़ितना से मुराद क्या है? इस ताल्लुक़ से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना, उनसे जंग कीजिए यहाँ तक कि फ़ितना बाकी न रहे। कहते हैं यक़ूल शिरकुन, इससे मुराद, फ़ितने से मुराद क्या है? शिर्क बाकी न रहे। कि शिर्क क्या है? सबसे बड़ा फ़ितना है। फ़ितना उसको कहते हैं जो जहन्नम का ज़रिया बने। अज़ाब को फ़ितना कहा जाता है और अज़ाब के सारे असबाब को भी फ़ितना कहा जाता है। इसीलिए जहन्नम में जब लोग जाएंगे तो उनसे क्या कहा जाएगा? ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, चखो अपना अज़ाब। तो फ़ितना क्या है? असलन वो अज़ाब है, और वो सारे असबाब जो उस अज़ाब का ज़रिया बनते हैं उन सब को क्या कहा जाता है? फ़ितना। तो अज़ाब का ज़रिया बनने वाली चीज़ों को भी फ़ितना कहा जाता है। तो गुमराही को भी फ़ितना और आजमाइश को भी, क्योंकि आदमी आजमाइश में फ़ेल होके कहाँ जाता और गुमराही में पढ़ के कहाँ जाता। तो गुमराही को भी फ़ितना कहते हैं, आजमाइश को भी फ़ितना कहते हैं और अज़ाब को भी फ़ितना कहते हैं। इसीलिए ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, अपना अज़ाब चखो। तो फ़ितना से मुराद यहाँ क्या है? अज़ाब।
اس آیت میں سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ جو عذاب کا ذریعہ، ایسا عذاب کی جو باہر ہی نہیں نکل سکتا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اسی لیے دیکھیے ورڈ ٹو ورڈ سے سمجھ میں آئے گا۔ ہاں پبلک آج کل کیسا بولتی ہے، ایک دم جیسے ہم کو کھانے پینے میں بھی کیسا چاہیے، فاسٹ فوڈ چاہیے، فاسٹ فوڈ جلدی سے ہم کو چاہیے، 20 دن میں پورا قرآن سیکھیے، $200 میں۔ اور آدمی بولتے ہیں یہ علماء لوگ اتنا دیکھو کیسے، یہ صحیح لوگ ہیں، علماء لوگ ہم کو علم نہیں دیتے، 10 سال پڑھاتے ہیں، تھکا دیتے ایک دم، یہ دیکھو 20 دن میں قرآن سکھا رہے لوگ، اتنے ورڈز ہیں قرآن میں، بس پورے ورڈز آ گئے تم کو تو قرآن آ گیا تم کو، ماشاءاللہ۔ کسی کو سوجی نہیں، آپ کو سوجی۔ ابن کثیر کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہ اتنا لکھ دیے، امام قرطبی اتنا لکھ دیے، اس سے زیادہ لکھے کون؟ ابن جریر الطبری، 20 جلدوں میں تفسیر، کائے کو اتنی محنت کی، چپ ایسا لکھ دیتے تھے ایک دم، 20 دن میں قرآن سیکھیے۔ لوگوں کو اس طرح کے یعنی شارٹ کٹس دینے سے اکثر جو ہے رانگ کٹ میں لوگ چلے گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ مجھ کو آ رہا ہے، جبکہ اس کو نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اتنا سالوں سال علماء پڑھتے ہیں، 10 20 15 سال پڑھتے ہیں، یوں ہی پڑھتے ہیں وہ لوگ، نئی معلومات ہوتی، وہ تب ہوتا ہے جب دونوں کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں، عالم کو اور ایسے لوگوں کو جو ہوتے ہیں نا جلدی والے، کریش کورس۔ دیکھیے ایک انسان تھوڑا سا سیکھ لے کم وقت میں، ہم اس کو غلط نہیں بولتے ہیں، لیکن اس کو اس کا بدل بنا لینا ہے۔ یہ اتنا لمبا ہم دیکھو شارٹ میں سیکھ لیے اتنا، تو کریش کورس اکثر جو ہے علماء کے مقابلے میں کریش ہو جاتا ہے، نہیں چلتا وہ دھوکے۔ اور خواتین میں خاص طور سے اس کا بہت شوق ہوتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ، علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ہاں کیفا کیسے، فعلا کیا، ربکا تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھی والے کون؟ ادھر نہیں ہے، ورڈ ٹو ورڈ میں نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ تفسیر نہیں دیکھیں گے؟ تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ پڑھو خلاص، انت قرآن حافظ عالم، عربی بھی غلط۔ اس طرح کے جو یعنی شارٹ جسے چٹ پٹے نسخے جو ہوتے ہیں، اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے قرآن کے الفاظ کے معنی نہ سیکھیں، سیکھیے آپ، لیکن اس کو کافی، وہ منہ دھونے والے کی طرح ہے، وضو کرنے کی بجائے کیا کیا اس نے؟ صرف وہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کے بعد تفسیر کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کئی آیتوں کے بعد اب یہ پڑھ لیے، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے۔ دین تو اللہ کا ہی ہے، تو اللہ ہی کے لیے کیسے ہو جائے گا دین؟ اللہ اور کس کے لیے دین ہے؟ اور فتنہ باقی نہ رہے، تو فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، بہت سارے فتنے۔ کون سا فتنہ یہاں پر ہے؟ جب تک کہ ہم دیکھیں گے اس کی تفسیر میں سلف کے اقوال کیا ہیں، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، شرک کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت میں اس طرح سے تو نہیں معلوم ہے، تو ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جو تفسیر دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتی ہیں، صرف الفاظ کے معنی جاننے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہا کہ حتی لا تکون فتنہ، تو یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحاب ہیں جن کے بارے میں بچپن ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے تھے۔ کیا بولے تھے؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس بچے کو، اس لڑکے کو کیا کر؟ دین کی گہری سمجھ دیں اور اسے قرآن کی تفسیر، تأویل کا علم دے۔ قرآن کی تفسیر کا گہرا علم ابن عباس کو تھا۔ تو ہاں ان کے نام سے جو آج تفسیر تنویر المقیاس جو مشہور ہے، معتبر نہیں ہے۔ ایک تفسیر ان کے نام سے آتی ہے تنویر المقیاس، بعض نے کہا کہ تنویر المقیاس، بعض کہتے ہیں اس کو،
تفسیر ابن عباس، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی نسبت ان کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ہاں تفسیر کی کتابوں میں ابن کثیر اور ابن جریر الطبری اور دوسرے مفسرین نے جو ان کے اقوال ذکر کیے ہیں، سند دیکھ کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے کون سا صحیح کون سا نہیں ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا، کن کے ساتھ؟ مشرکین کے ساتھ، اور کس کے صفائی کے لیے؟ تو ان کی صورتیں کیا تھی؟ وہ لوگ کون؟ یہ نہیں کہا ان کے ساتھ جنگ کرو جو صرف بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو صرف جو پیڑ پتھر کو پوجتے ہیں یا ستاروں کو پوجتے ہیں، سب کے لیے وقاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو کہا۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، چاہے پیڑ پتھروں کو پوجیں، چاند ستاروں کو پوجیں، یا وہ انبیاء اور صالحین کو پوجیں، کسی کو بھی پوجنا جائز، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا کیا دلیلیں ہیں۔ اب کس کس کو پوجتے تھے؟ کہتے ہیں فدلیل الشمس والقمر قولہ تعالی ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کہتے ہیں سورج چاند کی عبادت کرنے کی دلیل کہ وہ لوگ سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن اور سورج اور چاند۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج، چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم نہ سورج کی عبادت کرو اور نہ چاند کی۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ تم اس کی عبادت کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کے عبادت گزار بندے ہو تو تم کسی اور، یعنی تم اللہ کو اگر مانتے ہو تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور سورج چاند کی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی نشانیاں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، اور اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہیں۔ تم مخلوق کی عبادت مت کرو، تم خالق کی عبادت کرو۔ کتنا پیارا انداز ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ یہاں اشارہ ہے کہ تم کریشن کی ورشپ مت کرو، کریٹر کی ورشپ کرو، مخلوق کو مت پوجو، خالق کی عبادت کرو۔ تو اس آیت میں جس کو یہ سورہ فصیلت کی آیت ہے، آیت نمبر 37، اس آیت میں شیخ الاسلام نے ہم کو دلیل دی اس کی کہ اس زمانے کے لوگ سورج چاند کی عبادت کرتے تھے۔ اگر نہیں کرتے ہوتے تو منع کیوں کرتا ہے اللہ؟ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں لوگ عبادت کرتے تھے، اور تاریخ کا مشاہدہ بتاتا ہے ابراہیم، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ تو اور آج بھی ہمارے اپنے ملک میں لوگ کرتے ہیں، سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود کا مقام دیا ہوا ہے۔ ہلال دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ چاند مبارک کیا ہے؟ اللہم اہللہ علینا، یا بعض روایتوں میں اہلہ علینا بھی، دونوں صحیح ہے۔ اللہم اہللہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، آخر میں کیا ہے؟ ربی وربک اللہ، اے اللہ اس ہلال کو ہم پر نمودار کر۔ کیسے؟ بعض روایت میں بالیمن والایمان ہے، برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ ربی وربک اللہ، میرا ربی اللہ ہے، تیرا ربی اللہ ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مون ورشپ ہے، مون گاڈ کا کانسیپٹ ہے کوئی اسلام میں؟ بعض لوگوں نے معلوم نہیں کہاں سے بیچارے ڈھونڈ کے لائے، بولے اسلام میں جو ہے یہ چاند وان بناتے نا، یہ چاند کو پوجتے ہیں لوگ۔ ہماری دعا ہی چاند کو دیکھ کے کیا ہے؟ تو نہیں، چاند کو دیکھ کے کیا بول ڈیرنگ ہمارے دیکھو کیسے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب کون؟ تیرا بھی رب۔ تو ہم چاند کی عبادت کرتے نہیں، سورج کی نہیں، سورج کی بھی نہیں۔ اس کو قرآن میں کہا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ سورج نمسکار کر سکتے؟
لا تسجدوا للشمس، سورج کی عبادت، سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو سجدے کا حکم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کعبہ کو کر سکتے ہیں؟ کعبہ کو بھی نہیں کر سکتے؟ کیسے نہیں کر سکتے؟ روز تو کرتے، ابھی کیا پڑھے، نماز میں نہیں کیے کعبہ کو سجدہ؟ ہاں، ایڈیشن، ایڈکشن، ڈائریکشن، بول یہاں ایڈکشن کہاں سے؟ ہم لوگ کو ایڈکشن ہوگا کعبہ کا، بچپن سے ہم کو اتنا کعبہ کٹی میں پلا دیے کہ ہم کو اب ایڈکشن ہو گیا۔ وہ ڈائریکشن کے لیے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لِإِلَافِ قریش پڑھتے نا، پڑھتے لیکن اپنے کہاں پڑھتے اس کو؟ ہاں سمجھے اس کو ہم؟ فَلْيَعْبُدُوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، کس کی؟ کعبہ کی۔ رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کی نہیں۔ ہم اس گھر کی عبادت کرتے، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے۔ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے، جو آدمی آپ سے کہے کہ تم لوگ کعبہ کو سجدہ کرتے، اس کی عبادت کرتے، موٹی آیت ہے، اس کو بتا دو آپ۔ ہم کو اللہ نے خود حکم دیا ہے اس گھر کی عبادت نہیں کرنے کا، کس کی عبادت کرنے کا؟ اس کے رب کی۔ اس کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جو سب کا رب ہے، اس گھر کا بھی وہی رب ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات دن سورج چاند، تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ تم اگر اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو تو اللہ کے سوا مخلوق کو، خالق کے سوا مخلوق کو سجدہ مت کرو۔ تو قبر پہ جا کے کر سکتے تعظیمی سجدہ؟ سورج تو اوپر ہے نا، اس کو نہیں کر سکتے، لیکن نیچے قبر تو نیچے ہے تو کر سکتے نا؟ نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کو کر سکتے، عبادت کے طور پر نہیں کر سکتے، لیکن تعظیم کے طور پر، تعظیم کے طور پر بھی نہیں کر سکتے۔ تعظیمی سجدہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ پوچھ رہا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سجدہ کس نے کیا تھا؟ شام سے لوٹ کے معاذ ابن جبل نے کہا یہ معاذ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں گیا نا جب شام کو تو میں نے دیکھا وہاں کے لوگ جو ہے اپنے بڑوں کو اور اپنے جو بھی سردار ہیں ان لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کو بھی اچھا لگا، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے۔ کہا نہیں، لا تفعلوا، ایسا مت کرو۔ اگر میں حکم دیتا کہ انسان انسان کو سجدہ کرے، بشر بشر کو سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر ہوتا تو۔ ابھی گھر کو جا کے بولو مت۔ ہاں، اگر، لو کا مطلب ہوتا ہے نہیں ایسا، لیکن ہوتا تو ایسا۔ اگر میں حکم دیتا مخلوق بشر کو کہ بشر کو سجدہ کریں، تو میں حکم دیتا عورت کو کہ شوہر کو سجدہ کرے، اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے کہ شوہر کا حق اتنا ہے۔ لیکن دیا آپ نے حکم تو معاذ بن جبل کو کیا کہا؟ نہیں، منع کیا، منع کیا ان کو۔ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ نے جو سجدہ کیے تھے وہ عبادت والا تھا یا تعظیم والا؟ آپ ہمارے معبود ہو بول کے سجدہ کیے تھے، اتنا تو سمجھتا تھا ان کو، تو پھر سجدہ کون سا کیے تھے وہ؟ تو منع کون سے سجدے سے کیے؟ عبادت والا تو ویسے بھی منع ہے، لیکن یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی، اس سے بھی منع کر دی۔ جب نبی کو نہیں تو قبر کو کر سکتے؟ لیکن کتنے مسلمان اس کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، کتنے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، زمانے کے مشرکین سورج چاند کو بھی پوجتے تھے، آج بھی ہمارے دور میں کتنے لوگ پوجتے ہیں۔ نمبر 2، اب ملائکہ کے بارے میں، کچھ لوگ ملائکہ کو پوجتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، بلکہ مشرکین اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے ان کو، بیٹیاں اللہ کی۔ ہاں، فرشتے کون ہے؟ اللہ، تم کو کیسے معلوم ہے مذکر ہے مؤنث ہے، کیا ہے یہ؟
बेटियां बना दिया उनको। वदलीलुल मलाइकति क़ौलुहु तआला वयौम यहशुरुहुम जमीअन, फरिश्तों की दलील यानी फरिश्तों को माबूद बनाने की दलील जो उन्होंने बनाया था, अल्लाह ताला का फरमान है वयौम यहशुरुहुम जमीअन, उस दिन जिस दिन अल्लाह सबको हश्र में जमा करेगा। सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइका, फिर फरिश्तों ही से पूछेगा अहाउलाई इय्याकुम कानू यअबुदून, कि ये लोग तुम्हें पूछते थे, क्या ये लोग तुम्हें पूछते थे? क़ालू सुब्हानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम, फरिश्ते कहेंगे सुब्हानक, अल्लाह तू शरीक से पाक है, हर किस्म के शिर्क से तू पाक है, तू इस चीज से पाक है। अंत वलियुना मिन दूनिहिम, ये हमारे कारसाज थोड़ी ना है, तो हमारा कारसाज है, हमारा निगहबान, हमारा संभालने वाला, हमारे काम बनाने वाला तू है, हमारा रब तू है, हमारा कारसाज तू है, ये नहीं तू हमारा दोस्त है, हमारी इज्जत तुझसे है, ताल्लुक हमारा तुझसे, इनसे हमारा क्या लेना देना। अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदून अल जिन्न अक्तरुहुम बिहिम मुमिनून, बल्कि इनका हाल ये था कि ये जिन्नात की इबादत करते थे और इनमें से अक्सर उन्हीं पे ईमान रखते थे। तो ये फरिश्ते यानी क़यामत के दिन कहेंगे कि हमारे नाम पे ये जिन्नात को पूछते थे, जिन्नात इन्हें धोखा देके अपनी इबादत करवाते थे, जैसा कि आगे भी आएगा सॉलिहीन के बाब में। तो फरिश्ते क़यामत के दिन इनकार करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग फरिश्तों की भी इबादत करते थे। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा तुम्हारी इबादत करते थे ये, कहेंगे अल्लाह हम इससे पाक, तू इससे पाक है कि तेरे साथ शरीक किया जाए, और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। असल बात ये थी कि जिन्नात की इबादत करते थे लोग। तो आज तो बहुत सारे लोग परियों को मानते हैं। कहाँ से आई परी? अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती। परियों को लोग पूछते हैं, बाबा लोग बोलते ना इसके ऊपर परी का असर है, तेरे ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है, तेरे ऊपर असर है। हाँ, दूसरी परियां रहती हो। अल्लाह ताला हिदायत दे। सूरह सबा में आयत नंबर 40 और 41 में है, और एक जगह अल्लाह ने इस बात को जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है मा काना लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्मत वन नुबुव्वह, ये हो नहीं सकता है कि अल्लाह ताला एक बशर को, मा काना लिबशरिन, किसी बशर के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला उसे किताब, हिकमत और नबूवत अता करे, किताब, हिकमत और नबूवत अता करे। सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, और वो कहने लगे कि अल्लाह की बजाय, अल्लाह के सिवा तुम मेरे ही बंदे बन जाओ। कोई नबी ऐसा करता है नहीं। अंबिया अपना बंदा नहीं बनाते लोगों को, किसका बनाते? कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, बल्कि वो तो यूं कहता है कि तुम रब्बानी बनो, रब वाले बनो, रब के बंदे बनो, तुम रब्बानी बनो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, इस सबब से कि तुम किताब की तालीम देते हो, व बिमा कुंतुम तदरुसून, और इसलिए कि तुम उस किताब को पढ़ते हो खुद भी और दूसरों को भी सिखाते हो। तुअल्लिमून तदरुसून, तुम सिखाते और पढ़ते हो किताब को अल्लाह की। तो तुम्हारे इस किताब के पढ़ने और सीखने सिखाने का तकाजा ये है कि तुम किसके बंदे बन जाओ? अल्लाह के। और दूसरों को भी क्या बनाओ? किसका? अपना बंदा। कभी नबी अपना बंदा लोगों को नहीं बनाते। वला यअमुरकुम, और कोई ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ताला नबूवत अता करे, किताब व हिकमत अता करे, वला यअमुरकुम, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वला यअमुरकुम अन तत्तखिदुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा, और वो तुम्हें इस बात का भी हुक्म नहीं दे सकता है कि तुम फरिश्तों को और नबियों को अपना रब बना लो। तो मालूम है कि कुछ लोग फरिश्तों को और नबियों को अपना रब बनाते थे। अयअमुरुकुम बिल कुफ्री बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून,
تم مسلمان بن چکے، اس کے بعد کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی اسلام لانے کے بعد کیا تمہیں وہ کفر کی تعلیم دے گا؟ معلوم ہوا کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو اپنا رب بنا لینا کیا ہے؟ کفر ہے۔ فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لینا کفر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 ہے، 79 80، جس میں اللہ نے بتایا کہ کوئی نبی نبیوں کا بندہ نہیں بناتا، فرشتوں کا بندہ نہیں بناتا، وہ یہی بولتا ہے کہ تم کس کے بندے بنو؟ رب العالمین کے بندے بن جاؤ۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ ملائکہ کو اپنا رب اور اپنا معبود بناتے تھے۔ چلیے تیسری چیز، وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ، نبیوں کی عبادت وہ لوگ کرتے تھے، اس کی دلیل کیا؟ قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، کب ہوگا یہ؟ قیامت کے دن۔ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ مریم کے بیٹے کیوں؟ والد نہیں، اور یاد دلانے کے لیے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں وہ؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو دو معبود بنا لو؟ کہ تم نے کہا تھا ایسا لوگوں کو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میں کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو اس سے پاک ہے کہ ایسا تیرے بارے میں عقیدہ رکھا جائے یا ایسا کوئی دعویٰ کیا جائے، تو شریک سے پاک ہے، تیرے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں؟ ایسی بات میں بول سکتا ہوں؟ مجھے یہ حق ہے ہی نہیں تو میں کیسے بولوں گا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے بولا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہوتا نا، ایسا بول سکتا ہوں میں، تو جانتا ہے نا میں نے نہیں بولا، اگر میں نے بولا ہوتا ایسا تو جان رہا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے جی میں جو کچھ بھی ہے، میرے دل میں بھی اسے خیال نہیں آیا، بولنا تو بہت دور کی بات، میرے جی میں جو کچھ بھی ہے تو جانتا ہے، تیرے جی میں جو ہے میں نہیں جانتا۔ انبیاء کو علم غیب ہوتا؟ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا ہے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے جی میں جو کچھ بھی تو جانتا ہے، تیرے جی میں جو ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ تو سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے، تو ہی ہے کہ جو سارے بھیدوں کا بھید ہماری نسبت سے، اللہ کی نسبت سے کوئی بھید ہے نہیں ہے، سارے بھیدوں کا، سارے راز اور چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا، غیوب کا جاننے والا کون ہے؟ تو ہے۔ یہ بول رہے ہیں ہم لوگ بھی ہیں، نبی لوگ بھی نہیں ہیں، بابا لوگ، ارے بابا انتریامی ہے، بہت دور سے آیا نا تو؟ ہاں بابا، بس سے آیا نا؟ ٹکٹ جیب میں رکھتے ہوئے دیکھا اس کو، ہاں بابا کیسا معلوم پڑا تم کو؟ بہت ستا رہے نا تیرے کو لوگ؟ ہاں بابا، کس کو نہیں ستا رہے؟ بابا کو بھی ستا رہے، انکم ٹیکس والے ستا رہے، اندھ شردھا والے ستا رہے، ارے کہا کس کو نہیں ستا رہے؟ لیکن کچھ ایسے جنرل سینٹنسز ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو لگتا ہے یہ میرے بارے میں ہے، یہ صرف میرے بارے میں، صرف نہیں رہتا وہ مجمع میں سب کے بارے میں رہتا ہو، اور وہ اس کو سیکھے ہوئے رہتے ہیں۔ امید انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پھر جیسا دل چاہتا ویسے ہی دکھتا سب۔ اور بابا کے آپ دیکھ، بابا ایسا نارمل آدمی نہیں رہتا ہو، بازو میں بیٹھ کے آدمی بولتا ارے بابا بہت زبردست تھے، ہاں لائن میں جب رہتے ہیں نا تب کی بات ہے، ابھی انٹری نہیں ہوئی بابا کے پاس، کیسا اور میرا بہت بڑا پرابلم تھا،
ادھر گیا ادھر گیا، نہیں ہوا کچھ بھی. بابا کے پاس گیا، بولنا بھی نہیں پڑا، بابا نے سنے اور پھٹاک سے اس کا سولوشن بتا دیے. ایک دم پار ہو گیا میرا. ڈاکٹر نے بہت ستایا، بہت پیسہ لیے، بابا کے پاس آیا، تھوڑا سا دینا پڑا لیکن کام ہو گیا. اچھا یہ بابا کا چیمپئن رہتا، کمیشن پہ بابا کے یہاں کام کرتا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی لائن میں رہتا نا، اس کا دن بھر لائن میں رہتا ہو، لیکن وہ بابا کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو یقین آتا کہ چلو یہ بھی پیشنٹس میں سے ہے. وہ پیشنٹس میں سے نہیں رہتا ہے، وہ اس کے مارکیٹنگ ایجنٹس میں سے رہتا. لیکن لوگ کیا سمجھتے، ایک سننے لگا نا تو دو چار آ کے اور سنتے ہیں، اس کی بات کیا ہے، کچھ تو امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. دونوں دیکھیں بابا بابا ہے. آپ دھوکے دیتے ہیں اس طرح سے. وہ بابا کو معلوم رہتا ہے کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے، کیسا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے، لیکن بابا کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پولیس آ کے آج اس کو اٹھا کے لے کے جانے والی ہے. ہاتھ پاؤں پکڑ کے لے کے جاتی ہے، وہ بھی بغیر چپل کے لے جاتی ہے، وہ چپل بھی نہیں لے پاتا اپنی، بٹھا کے لے جاتی ہے اور مارتے لے جاتی ہے. یہ کیسے معلوم نہیں پڑا بابا کو؟ اس میں حکمت ہے. Stupid. دیکھیے دنیا میں اگر بیوقوف بننے کے لیے کوئی تیار ہے، بنانے والے بہت ہیں، خالی بننے کے لیے تیار آدمی چاہیے. اگر آپ کو بننا ہے بیوقوف، آپ کو دنیا میں بہت لوگ مل جائیں گے جو آرام سے آپ کو بیوقوف بنا لیں گے. یہ مسلمان کا حال ہے کہ کہاں کہاں مشرکین کفار کے ہاں جا کے آدمی بیٹھ جاتا ہے، بابا میرا کام کرو. اس کو کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے کہ دیکھ لوہے کو لوہا کاٹتا، تو جادو کے لیے جادوگر کے پاس جانا پڑے گا. سبحان اللہ، جا کے کفری عمل سب کر کے آتا وہاں پہ. کیوں؟ اس کے دماغ میں کیا آتا، تیرے اوپر بہت بڑا جادو تیرے اوپر کیا ہوا ہے اور وہ بہت غلط آدمی نے کیا ہے، تو لوہے کو لوہا کاٹتا، تیرے کو غلط آدمی کے پاس ہی جانا پڑے گا. اس صحیح لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو پھر وہ بھی کیا کرتا ہے، کئی مخنث رہتے، کیسے کیسے لوگ رہتے، ان کے پاس جا کے بیٹھتا، اور وہ لوگ اس کا سارا یہ لاؤ، ہلدی لاؤ، یہ لاؤ، فلانا لاؤ، یہ سب کرو، ایسا مرغا لاؤ، لیمو لاؤ، مرچی لاؤ، سب کر کے جادو کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہٹائے بغیر تو نہیں ہٹتا، لیکن صرف مصیبت نہیں ہٹتی، ایمان بھی ہٹ جاتا ہے. ایمان بھی ہٹ جاتا اس کا. کیا فائدہ، اس سے تو مصیبت میں تھا وہ اچھا تھا. ایمان کے کھونے سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی مصیبت اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی کہ آدمی ایمان ہی کھو دے. پیسہ کھویا، بیوی بچے کھویا، گھر کھویا، سب کچھ چلتا، ایمان کھویا نہیں چلتا ہے. تو کبھی ایسی چکر میں پڑنا نہیں، بابا لوگوں کے چکر میں آنا نہیں. تو انبیاء کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ تو غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دوسروں کے چکر میں آنا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بتا رہی کیا ہے کہ تو ہی کیا ہے، علام الغیوب ہے، بھیدوں کا جاننے والا تو ہے. وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ تعالی، یہ ہو گیا. وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ، صالحین کی دلیل کیا ہے؟ انبیاء کو تو لوگ پوچھتے تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سامنے ہے. عیسائی لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا اوتار مانتے ہیں، کچھ لوگ تین کا ایک مانتے ہیں. ان میں بھی الگ الگ لوگ ہیں، لیکن ان میں بھی وہ معبود عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان سے پرے کرتے ہیں. رکشا پہ لکھا ہو جیزس از وتھ یو، یا اس طرح کی چیزیں ہیں. ہم یہ نہیں مانتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، عظیم الشان نبی ہیں، 5 بڑے رسولوں میں سے وہ ہیں. لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ نبی اور رسول ہیں. صالحین کی عبادت کرتے تھے، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قولہ تعالی قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اے نبی آپ کہیے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ،
جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک اپنے گمان میں سمجھ رکھا ہے، ذرا ان کو پکارو تو صحیح. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ تم سے تکلیف کو دور کریں، ہٹائیں یا تمہارے حالات کو بدل دیں. جن کو تم اللہ کے سوا شریک بنایا تم نے، پکارو ان کو، ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیف کو ہٹائیں یا تمہارے حالات کو بدل دیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، جن لوگوں کو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، خود ان کا حال یہ ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ خود اللہ تک پہنچنے کے لیے وسائل اختیار کر رہے ہیں، قربت کے اسباب اختیار کر رہے ہیں، کہ ایہم اقرب، کوشش کر رہے ہیں کہ کون اللہ سے قریب تر ہوتا ہے، ان وسائل کو اختیار کر کے جو اللہ نے شریعت میں رکھے ہیں، دین میں رکھے ہیں. نیک اعمال جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، ان کو پکار رہے ہو، وہ خود اس کوشش میں کہ کسی طرح سے اللہ کا قرب ان کو مل جائے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کو قریب کر دیں گے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرنا چاہیے. تو جن کو تم پکارے ہو تو خود ڈر رہے ہیں اپنے بارے میں، وہ خود اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کا قرب ان کو مل جائے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے. وہ اپنے بارے میں پریشان ہیں اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کو پہنچائیں گے بابا. وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ پہنچے، لیکن یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے؟ ہاں آئیے دیکھتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ آیت قال نزلت فی نفر من العرب، یہ عرب کے کچھ لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کانوا یعبدون نفرا من الجن، ان کا حال یہ تھا کہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے، کچھ جنوں کو پوجتے تھے. فاسلم الجنیون والانس الذین کانوا یعبدونہم لا یشعرون، ہوا یہ کہ جن جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات ہی مسلمان ہو گئے، اور پوجنے والوں کو نوٹس نہیں ملی، ان کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ یہ مسلمان ہو گئے. وہ ان کو پوجتے رہے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اور آج بھی دیکھیے کئی لوگ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. فلاں جگہ ہاں گھر میں جنات کا بسیرا ہے، جا کے ناریل ہلدی وہ سب کر کے بکرا وکرا ذبح کرے گا، کوئی آ کے عامل اس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ یہ اس کو خوش کرتے ہیں، تکلیف مت دو ہم کو تکلیف مت دو. تو وہ جنات بھی کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. وہ جنات کفار ہوتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے نام سے چڑھاوا اس نے کیا. شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ جنات بھی، وہ خوش ہو کے کیا کرتے ہیں، چلو شرک کیا چھوڑ دو اس کو. تو شرک کرنے سے چھوٹا ہی، تو اس کا ایمان برباد کر دیا. اب ستا کے کیا کریں گے، دوسرا کسٹمر دیکھیں گے، اس کا کام تو ہو گیا ختم. اس کا ایمان تو خراب کر دیا ہم نے، دوسرے کو دیکھیں گے، ایک ہی کے پیچھے کب تک لگیں گے. چلے جاتے ہو، یہ سمجھتا ہو گیا، دیکھو بابا نے صحیح بتایا ایک دم. ایسا ہوتا ہے، وہ آپ کا ایمان سلب کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو کسی اور کے پیچھے بھاگنا ہے. تو جنات بھی ایسے تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں قبیلے میں لوگ رہتے تھے، سفروں میں جاتے تھے، وادیوں میں جب پڑاؤ ڈالتے تو پکار کے کہتے اس وادی کے جنات کے سردار کی پناہ میں ہم آتے ہیں، ہم کو مت ستاؤ، مارو پیٹو مت ہم کو، ہماری چیزیں چھینو مت. تو جنات سے جا کے کیا کرتے تھے وہ لوگ، التجا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، پلیز ہم لوگوں کو یہاں پہ پڑاؤ ڈالنے دو، ہم کو تکلیف مت دو، ہم تمہاری امان میں آتے ہیں. ان سے اس طرح سے مدد مانگنا شرک ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ڈانٹتا نہیں ان کو. تو اب یہ جو جنات تھے، جس طرح سے ان کے ساتھ ہوتا تھا، چلو یہ آ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی شرن میں آ رہے ہیں. تو وہ جنات جو ہے بعد میں ہو گیا کہ وہ خود ہی مسلمان ہو گئے، کیونکہ جنات کے لیے بھی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت اور رسالت کس کے لیے تھی، انسانوں کے ساتھ
جنات کے لیے بھی تھی. تو اب وہ تو مسلمان ہو گئے، اب ان کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ یہ مسلمان ہوئے، یہ اب بھی ان کی عبادت کرتے رہے، جبکہ اللہ نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ خود مسلمان ہو گئے اور کوشش میں لگے ہوئے کہ کیسا اللہ کی نزدیکی ان کو مل جائے، اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو. تو صالحین کی عبادت کرنا، اللہ کے بندوں کی یعنی غیر نبی کی عبادت کرنا، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے. تو اس آیت کے ضمن میں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4714 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 3030. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جنات کے بارے میں نازل ہوئی. کچھ مشرکین جنات کی عبادت کرتے تھے، جنات مسلمان ہو کے اللہ کے قرب کی تلاش میں لگ گئے، لیکن یہ لوگ پھر بھی کیا کرتے رہے؟ انہی کو پوجتے رہے. اور ایک چیز اور ایک دلیل اس بارے میں ہے، نیک لوگوں کی عبادت کرنا، اولیاء اللہ کی عبادت کرنا. یہ بھی صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم نوح کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس میں جن لوگوں کی عبادت قوم نوح کے لوگ کرتے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے معبود کون تھے؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 معبود تھے. کون سی صورت میں ہیں؟ سورہ نوح میں. کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ 5 نام کون ہیں؟ کہتے ہیں اسماء. اب یہ صرف فرضی نام تھے لوگوں کے بنائے ہوئے، مائتھولوجی کے نام تھے کچھ ایسے؟ نہیں، یہ ایکچوئل لوگ تھے. نبی تھے؟ نہیں. ابن عباس کہتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح. یہ پانچوں کے پانچوں پنجتن، یہ 5 جو ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ نیک لوگ تھے. برے لوگ تھے؟ شیطان تھے یہ؟ نہیں، نیک لوگ تھے. فلما ہلکوا، جب ان کی وفات ہو گئی، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے ان نیک لوگوں کی قوم کو بتایا، ان کے دلوں میں بات ڈالی، خفیہ طور پر ان کے دلوں میں میسج بھیجا. ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، جہاں وہ لوگ بیٹھتے تھے یا یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے، ان کی بیٹھک تھی، بابا یہاں بیٹھا کرتے تھے، تو جہاں بیٹھتے تھے اس جگہ پہ کیا کرو؟ ان کی مورتیاں بناؤ. انصاب، وہاں پر کیا کرو؟ ان کی یادگاریں قائم کرو. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان کو حکم دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ان کے نام دے دیے، ان کے مجسمے بنائیں، مورتیاں بنائیں، اور ان مورتیوں کو ان کا ہی نام دے دیا. دیکھیے آیا کہاں سے؟ ان مورتیوں کو کیا کیا؟ ان کا نام دے دیا. فَفَعَلُوا، شیطان نے جو حکم دیا انہوں نے بھی اس کی فرما برداری کی، جیسا بتایا ویسا کیا. فَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن ابھی بھی ان کی عبادت نہیں ہوئی. اچھا مورتیاں بنائی، کیوں بنائی؟ ارے اللہ والے ہیں، ان کی مورتیاں بناؤ گے یادگاریں قائم ہوں گی، ان کو دیکھ کے ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا یقین، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ہمارے اسلاف کی ہسٹری ہمارے سامنے رہے گی. تو ہمارے اندر بھی ایمان کا سمندر، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہمارے دل میں یادگاریں قائم کرنا. اسلام یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یادگاریں آگے جا کے کیا بن جاتا؟ شرک کا ذریعہ بن جاتا. تو اس نے کہا کہ تم یہ کام کرو، ان کی مورتیاں بناؤ، ان کی بیٹھک کی جگہ پر رکھو. کیوں؟ ان کو دیکھ کے تمہارا جذبہ بڑھے گا دین کا. کیا انہوں نے ایسا، لیکن یہ پہلا مرحلہ تھا، یہاں عبادت ہوئی نہیں، خالی ان کی یادگاریں قائم ہو گئی، میموریز، اسٹیچوز جو آج بھی لگائے جاتے ہیں. اسلام یہ نہیں. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، لیکن جب یہ جو پہلا گروہ تھا جنہوں نے یہ کاروائی کی تھی یادگاریں قائم کرنے کی، یہ مر گئے. وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، اور علم دھندلا ہو گیا. عُبِدَتْ، پھر ان کی پوجا ہونے لگ گئی. کیوں بنائے تھے، کیا گول تھا اس میں، کچھ معلوم نہیں پڑا. بعد والوں نے بولا یہی تو تھے اصل، ان کی عبادت ہوتی تھی، ہم ان کی عبادت کریں گے.
شیطان نے 2 جنریشن میں اس طرح کا کام کیا. پہلے لوگوں سے ایک کام لیا, دوسرے لوگوں کو دوسرے کام میں لگا دیا. تو شیطان کے پاس بہت ٹائم ہے, وہ دھیرے دھیرے لے جاتا ہے. ایک نسل سے ایک کام کرائے گا, اگلی نسل سے اور اس کے آگے کا کام کرائے گا. تو پہلی نسل کو معلوم نہیں تھا یہ اتنا دور تک جائے گا, لیکن اس کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے بغیر علم کے یہ قدم اٹھایا. دل میں آیا کیا, دل میں آیا ارے ایسا اچھا ہے, ایسا کرنے سے ان کی یادگار بنے گی. اتنا جذبہ بنے گا نا ان کو دیکھ کے, ہاں بھائی بنا لی ان لوگوں نے. لیکن اگلی نسل میں آ کے اس نے کیا کہا؟ یہی تو تھے جن کی وجہ سے بارش ہوتی تھی, یہی تو تھے جن سے تمہاری مدد ہوتی تھی, انہی کو تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے, انہی کی عبادت میں سب کو لگا دیا. کتنی درگاہیں ہوتی ہیں, معلوم بھی نہیں ہوتا ان کی ہسٹری کیا ہے. کوئی تو بھی اس بعد میں آتا ہے اور ہسٹری بنا دیتا ہے اور سب اسی کو لے کے چلتے ہیں. واقعی ان کی کوئی ہسٹری نہیں رہتی. ایسی کئی درگاہیں ہیں کہ جس کو بعد میں ہسٹری لکھی جاتی ہے, اس کی پہلے نہیں تھی کچھ بھی ہسٹری اس کی. جیسی چاہے لکھو, کون پوچھتا ہے اور کون ویریفائی کرتا ہے؟ جب عقیدت ہی سب کچھ ہے تو پھر تحقیق دم توڑ دیتی دہلیز پہ عقیدت کے. تحقیق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ایک ہمارے بھائی تھے, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. پرانے قسم کے لوگ تھے ان کے والد صاحب, اور ان مہدویہ فرقے کے تھے وہ, لیکن الحمدللہ اہل حدیث ہوئے اور اچھے لوگوں میں سے تھے. تو بولتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب پہلے باغی تھے اپنی قوم کے, مہدویت میں وہ اپنے جو پیر ہیں ان سے بحث کی ہے, ایسا کیسا ویسا کیسا, ایسا کیوں, یہ کہاں سے لائے تم, وہ کرنے لگے. حالانکہ ان کو بھی اتنا علم نہیں تھا, لیکن وہ لگتا تھا کہ غلط جاری قوم اپنی. تو آس پاس بیٹھنے والے کیا بولے, ہم کبھی نہیں پوچھے پیر سے, تو کیسا پوچھ رہا. سوال کیا ہے, ہم کبھی پوچھے تو کیسا پوچھ رہا. یعنی پبلک میں ایسا رہتا پیر سے کچھ پوچھنے کا نہیں, جو بولا وہ کرنے کا. یہ مزاج ہے قوم کا, جو بولے وہ ماننے کا. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں کرتا ایسا, لیکن پیروں کے بارے میں برابر کرتا ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات دلیل کی محتاج نہیں ہے, باقی سب کی بات دلیل کی محتاج ہے. لیکن معاملہ کیا ہو گیا, الٹا ہو گیا. تو ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ یہ نیک لوگ تھے, ان کے مجسمے بنائے گئے, اگلی نسل انہی مجسموں کو, مورتیوں کو پوجنے لگ گئی. تو یہ جن کی مورتیاں تھیں, کیا وہ فرضی لوگ تھے یا واقعی لوگ تھے؟ وہ نیک لوگ تھے. معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی عبادت کا معاملہ وہاں تھا. ایسا نہیں کہ وہ صرف فرضی ہوا کرتا ہے. یعنی عرب میں ایسی پوجا ہوتی تھی, ایسی عبادت ہوتی تھی کہ کچھ نیک لوگ تھے, لوگ ان کی عبادت کرتے تھے, ان کے مجسمے بنا کر, اور ان کو ان کا نام دیتے تھے. آج بھی دیکھیے بابا یہاں بیٹھتے تھے تو قبر بنا دیتے ادھر, چھلا ہے بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, چھلا. تو جہاں بیٹھتا ہے کوئی, ان کے نزدیک کوئی نیک آدمی ہے, وہاں اس کی قبر کے بیٹھنے سے اور قبر کا کیا تعلق ہے بھائی, لیکن وہ بنایا جاتا ہے ایسا. ویسے کئی ہوتے ہیں, بابا یہاں بھی بیٹھتے تھے, وہاں بھی بیٹھتے تھے, وہاں بھی بیٹھتے تھے. تو آدمی سوچتا ہے وہاں بھی ایک ایسے پیر ہے, وہ بھی پیر, دو الگ ہے کہ بولے وہی ایک ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی, ان کا کیا ہے وہ, ہاں برانچز ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی طرف سے, ان کا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کی عبادت بھی عربوں میں تھی. تو کتنے ہوئے اب تک؟ ایک تو ہوا سورج چاند ستارے, ہاں, اس کے بعد فرشتے, اور پھر انبیاء, اور پھر صالحین. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. سورہ نجم کی آیت نمبر 19-20. اور پیڑوں اور پتھروں کی عبادت کی دلیل کہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے, اور وہ تیسری منات بھی, اس کو دیکھا ہے تم نے؟ تو اللہ نے حقارت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. افرأیتم اللات والعزا, کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں, اور ومناۃ الثالثۃ الاخری, اور وہ منات بھی تیسری جس کو یہ لوگ پوچھتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے 3 معبودوں کا ان کا ذکر کیا. کیا نام ہے ان کے؟ لات,
عزا اور منات. بعض علماء نے ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے اللات اللہ کی بیٹی، اللہ سے اللات بنا دیا اس کا، ٹھیک. اور اسی طرح سے عزا العزیز کا فیمنین، جس کو آپ کہیں مؤنث، کیا بنا دیا اس کو؟ عزیز کی بیٹی عزا. اور منات المنان سے کیا بنا دیا؟ منات. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، مختلف اقوال اس میں ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے اس طرح سے انہوں نے بنایا. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے اسماء میں الحاد کی صورتوں میں سے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللات کیا ہے، جو واقعی روایت اس باب میں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب دیکھیے یہ فرضی معبود نہیں تھے ان کے پاس، دیکھیں گے کیا تھا یہ، اور قبر پرستی عربوں میں تھی یا نہیں تھی، یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جو جا رہے ہیں اس طرف، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے باب میں اللات والعزا کہتے ہیں کان اللات رجلا یلت سویق الحاج. لات جو ہے، اللات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھول کے ان کو پلاتا تھا. آٹے کا کچھ بنایا جاتا ہے عربوں میں کھانا، اور اس کو بس پی لیتے ہیں تو وہ غذا بھی بنتا ہے اور قوت بھی اس سے ملتی ہے. تو وہاں پر وہ اس طرح سے اس کا بنا کے لوگوں کو کس کو دیتا تھا؟ حج تھا وہاں پہ. ہاں، وہاں پہلے کیا تھا؟ حج ہوتا. اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ حج کرنے والے لوگ تھے. اور یہ آدمی تھا جو نیک انسان تھا، وہ لوگوں کا خادم تھا، اور لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ کھانے کی چیز ستو ان کو گھول کے کھانے پینے کے لیے دیتا تھا. یہ کس نے روایت کیا ہے؟ امام البخاری نے. یعنی وہ ایک آدمی تھا جو ایگزسٹ کرتا تھا، وہ کوئی امیجنری چیز نہیں تھی کہ بیٹھ کے کسی نے تصور سے کوئی مورتی بنا لی، نہیں، بلکہ وہ مورتی بھی نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزا، کہتے ہیں کان یلت السویق للحاج فعکف علی قبرہ. اللات ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، کھلاتا تھا. جب اس کی موت ہو گئی تو لوگوں نے اسی کی قبر پر بیٹھنا شروع کر دیا. اس کو امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے. تو اللہ کون تھا؟ ایک آدمی جو حاجیوں کو کھانے پینے کی خدمت فراہم کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی قبر پر مجاور بن کے بیٹھ گئے، مانگنا اس سے شروع کر دیا. تو قبر پرستی عرب میں تھی کہ نہیں تھی؟ اور یہ جائز ہے کیا؟ اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو چلنے دیتا، اچھا ہے بتاتا، لیکن اللہ نے اس کی کیا کی؟ تردید کر دی اس کی. تو اللات کے بارے میں دیکھیے، یعنی نیک لوگوں کی عبادت کرنا وہاں تھا، اور قبر پتھر کا پوجنا وہاں تھا. اسی طرح سے العزا کے بارے میں دیکھیے کیا ہے. ابو طفیل کہتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، بعث خالد ابن الولید الى نخلۃ وكانت بها العزا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ میں بھیجا، اور اسی باغ میں عزا پوجی جاتی تھی. فأتاها خالد وكانت على 3 ثمرات فقطع الثمرات. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو 3 بڑی بڑی شاخیں اس پیڑ میں تھی، تینوں کی تینوں کاٹ دی انہوں نے. کیا کر دیا؟ یعنی شرک کے اسباب کو مٹانا چاہیے، انہوں نے شاخیں اس کی کاٹ دی ساری. وہدم البیت الذی کان علیہا، اور اس کے اطراف جو اس پہ گھر بنا ہوا تھا اس گھر کو بھی کیا کر دیا؟ ڈھا دیا. ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا ایسا کیا. فقال ارجع، کہ واپس جاؤ، فانک لم تصنع شیئا، اس لیے کہ تم نے ابھی تک کام پورا نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. فلم تصنع شیئا لم تصنع شیئا فرجع خالد، واپس لوٹے حضرت خالد. فلما بصرت به السدنہ وهم حجبتها امعنوا فی الجبل، جب سدنہ جو ہوتے ہیں، جو وہاں کے جتنے بھی مجاور تھے اس کے،
انہوں نے جب دیکھا آتے ہوئے ان کو تو سب کے سب کیا ہوئے؟ پہاڑوں میں بھاگے، واپس آئے، بھاگے پورے پہاڑوں میں، اور جو اس کے محافظ تھے سب بھاگ کے کھڑے ہوئے وہاں سے. وَهُمْ يَقُولُونَ یا عُزَّا یا عُزَّا، کیا چلاتے بھاگے وہ؟ یا عُزَّا یا عُزَّا چلاتے بھاگے. فَأَتَاهَا خَالِدٌ، حضرت خالد بن ولید جب قریب گئے، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا تَحْتَفِنُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا، تو دیکھا ایک عورت ہے اور وہ پوری کی پوری کیا ہے؟ برہنہ ہیں، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اور سر پہ مٹی ڈالے ہوئے ہیں. معلوم نہیں جنی تھی، کون تھی، کیا تھی، لیکن ایک عورت ہے جو ایک دم کیسی ہے؟ برہنہ ہے، کھلے ہوئے بال ہیں بکھرے ہوئے، اور سر پہ کیا ہے؟ مٹی ہے. فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا، تلوار نکالی اور پوری اس کو تلوار سے قتل کر ڈالا. ثم رجع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ کو خبر دی. فقال تلک العزہ، آپ نے کہا عزہ یہ تھی، پہلے شاخیں کاٹی گھر ڈھایا وہ نہیں، اصل یہ تھی جو عزہ جس کی عبادت ہوتی تھی. تو لوگ اس زمانے میں جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اسی طرح سے پیڑوں کی، گھروں کی بنا کے رکھا تھا سب انہوں نے، اس طرح سے اس کو بھی پوجتے تھے. تو سب کو کاٹا، لیکن کام پورا نہیں ہوا، واپس جاؤ. اصل جس کو پوجتے ہیں وہی باقی ہے. تو وہ جنی تھی غالباً، اور اس طرح سے سامنے آئی تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو بھی قتل کر ڈالا. تو یہ روایت عزا کے بارے میں ہے. منات کے بارے میں کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَمَنَاتُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 4861 پر. کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں منات ایک بت تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان. بت کس کا بنتا ہے؟ لکڑی پتھر کا بنتا ہے. تو کہا کہ منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا. وہاں پر لوگ پتھروں کی بھی عبادت کر، جیسا کہ یہاں کہا کہ شجر اور حجر، اس کی عبادت. ابو رجا العطاردی کہتے ہیں یہ ابو رجا جو ہیں یہ جاہلیت میں پیدا ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو پائی. کہتے ہیں ہمارا حال کیا تھا جاہلیت میں؟ کننا نعبد الحجر، ہم پتھر کو پوجتے تھے. فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ، ہم پتھر کو لیتے پوجتے، لیکن ہم کو اس سے اچھا کوئی پتھر مل جاتا اس کو پھینک دیتے، وہ لیتے اس کو پوجنا شروع کر دیتے. اس کا شیپ بہت اچھا ہے، ہاں کرسٹل، ہاں یہ بہت اچھا دکھ رہا ہے، اس کو لیتے اس کو پوجنا شروع کر دیتے. فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ، اگر پتھر ہم کو نہیں ملتا، ریگستان میں کبھی پتھر نہیں ملتا، تو ہم کیا کرتے؟ مٹی کا ڈھیر ایسا بنا لیتے. ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ، پھر ایک بکری لاتے، فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، اور اس کا دودھ اس مٹی کے ڈھیر پہ اس کا دودھ دوہتے. ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، اور اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے. تو جاہلیت میں پتھروں کو اور مٹی کے ڈھیر کو بھی پوجا جاتا تھا. تو پیڑ کا آپ نے ذکر دیکھا عزا کے باب میں، قبر کا آپ نے ذکر دیکھا، اور پھر یہاں کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیر اور پتھروں کو پوجنا. تو یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب المغازی میں حدیث نمبر 4376 پر. اس کی ایک روایت اور دلیل شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے پیڑ کے باب میں، اور وہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. کہتے ہیں وہ حدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو واقد اللیثی کی روایت ہے. کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف علاقہ ہے نکلے. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم ابھی مسلمان ہوئے تھے، کفر کا زمانہ ہمارا قریب ہی تھا، مسلمانوں کے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زیادہ معلومات نہیں تھی. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، مشرکین کا ایک پیڑ تھا، وہ پیڑ کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اس کو پکڑ کے ہمیشہ پیڑ سے ہی چمٹے رہتے تھے.
याकूफून इंदहा वयनूतून बिहा अस्लिहतहुम, और अपनी तलवारें भी उस पेड़ पे लटकाते थे। काय के लिए? पावर के लिए, कि हमारी तलवारें इस पे लटकाएंगे तो हम जंग में जीतेंगे। चार्जिंग के लिए कि हमारी तलवारें यहाँ रखें। आज भी क्या मुसलमानों में ये चीज़ नहीं है? नाड़े, धागे, बोतल पानी की और कड़े रात में क्या करते? कब्र के ऊपर रखते। सुबह तक क्या होगा? वो पावर उसमें आएगा और वो पहनेंगे तो क्या होगा? पार हो जाएगा बेड़ा इसका। हाँ? तो वो अपनी तलवारें पेड़ के ऊपर लटकाते थे। यनूतून बिहा अस्लिहतहुम युकालु लहा ज़ातु अन्वात, उसका नाम क्या था उस पेड़ का? ज़ातु अन्वात। फमररना बिसिदरतिन फकुलना या रसूलल्लाहि इजअल लना ज़ात अन्वातिन कमा लहु ज़ातु अन्वात। जब हम उस पेड़ के पास से गुजरे, हम लोग नए नए मुसलमान थे, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की। हमने क्या कहा? अल्लाह के रसूल, हमको भी एक ऐसा ज़ातु अन्वात बनाइए ना जैसे इनके पास है। हमको भी ऐसा एक पेड़ चाहिए जैसा इन लोगों के पास है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर। आपने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, यानी ताज्जुब के साथ, अफसोस के साथ, अल्लाह क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हो तुम लोग? अल्लाहु अकबर इन्नहा सुनन, ये वही गुमराह लोगों के रास्ते हैं, यही वो रास्ते हैं जिनसे आदमी शिर्क और कुफ्र में जाता है। इन्नहा सुनन कुल्तुम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही कमा क़ालत बनु इसराईल अली मूसा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने बिल्कुल वही बात कह दी जो मूसा अलैहिस्सलाम, वैसी बात कही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कही थी। क्या बात थी वो? इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमको भी एक ऐसा माबूद बना दो जैसे इस कौम के माबूद हैं। कौम पे से गुजर हुआ, देखा वो माबूदों की इबादत करते थे, तो बनी इसराइल के जहन में बात आई, क्या अपने पास भी ऐसा होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है, दूसरों को देख के इंस्पायर होना, दूसरी कौमों को देख के इंस्पायर नहीं होना। किसको देखना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और हमारे असलाफ जो भी हैं, दूसरी कौमों को नहीं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, जो जिस कौम की सिमिलैरिटी अपनाता है, वो उन्हीं में से है। इब्न तैमिया कहते हैं ज़ाहिर की मुशाबहत बातिन में मुशाबहत पैदा करती है, जैसे बाहर से होगा वैसे अंदर से भी उन जैसा हो जाएगा। तो कहा कि अल्लाहु अकबर इन्नहा सुनन, तुमने वल्लाह ऐसी बात कही है जैसे बनी इसराइल ने मूसा से कही थी कि हमारे लिए भी वैसा माबूद बना दो जैसे इनके माबूद हैं। वक्त हो गया हमारा, है ना? इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम बड़ी जाहिल कौम हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? तुम जहालत की हरकत कर रहे हो, लोग ऐसे लोग हो कि जहालत की हरकत कर रहे हो। और आपने फरमाया लतरकबुन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, यकीनन तुम पिछलों के रास्ते पर चलोगे, तुम पिछलों के रास्ते पर चलोगे, तुम भी वैसे ही करोगे जैसे पहलों ने किया है, उनकी बुराइयां तुम्हारे अंदर आएंगी। इस हदीस को इमाम अहमद ने, तिरमिज़ी ने और इसी तरह से इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है, और इसी तरह से इब्न अबी आसिम ने अपनी किताब सुन्ना में इसको रिवायत किया और इसकी सनद सही है। इस रिवायत में कई बातें सीखने की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ातु अन्वात की उनकी जो डिमांड थी उसके बारे में क्या कहा? तुम वैसे ही बोल रहे हो जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमको भी माबूद बनाओ जैसे इनके माबूद हैं। तो ये तुम्हारा तकाजा और मुतालबा माबूद मांगने जैसा है। लेकिन क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काफिर करार दिया? बोल दिया मुशरिक? सहाबा से कहा उड़ा दो इनकी गर्दनें? कहा ऐसा? मुर्तद हो गए ये लोग, मार डालो इनको? नहीं, बल्कि आपने उनको बताया कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो डिमांड कर रहे हो, ये वैसी है जैसे माबूद मांगा था बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से। तो ये माबूद मांगने जैसा है। तो आपने उस चीज़ को समझाया कि ये कितना गलत है जो तुम कर रहे हो। ये नहीं कहा तुम काफिर हो गए, ये नहीं कहा तुम मुशरिक हो गए। क्यों?
بولے ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا، ہم لوگ ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، زیادہ ان ڈیپتھ نالج نہیں، ہم نے کوئی کورس نہیں کیا تھا، ہم کو زیادہ معلومات نہیں تھی۔ تو جو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہو، چاہے دینی ماحول سے دوری کی وجہ سے، یا ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اس وجہ سے، یا ایسے علاقوں سے، ایسے دور میں ہونے کی وجہ سے جہاں اسلام کا علم عام نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے اگر اس طرح کی کوئی چیز صادر ہو جائے جبکہ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو مشرک اور کافر کا فتویٰ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کا کیا؟ انہوں نے جب کہا ہم کو بھی ایسا معبود بناؤ نا جیسا ان کے لیے معبود ہے، ایک اپنے لیے بھی بناؤ ایسا، جو ڈیمانڈ کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انکم قوم کافرون مشرکون، کیا کہا؟ تجہلون، بڑی جاہل قوم ہے تم لوگ۔ تو ان کی تکفیر کر کے ان کو قتل کیا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جہالت میں آ کے کوئی مسلمان کفر یا شرک یا بات یا کام کریں تو اس پر اس کو کافر قرار دے سکتے نہیں۔ پہلے لیول پہ کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھانا ہے کہ یہ کتنا غلط ہے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تب جا کے کافر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلا فیز کیا ہے اس میں؟ فتویٰ، ہاں، سمجھانا۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو اچھا، اس کو انگلش آتی اور آپ عربی میں سمجھا رہے ہیں تو حجت پوری ہوئی کیا اس کے اوپر؟ اور آپ ایسا سمجھا رہے کہ آپ کو بھی نہیں سمجھ رہا کیا سمجھانا، اور بول دیا میں سمجھا اس کو، نہیں سمجھا اس کو، چلے گا ایسا؟ سمجھانا کیسا ہونا چاہیے؟ واضح ہونا چاہیے کہ نہیں؟ واضح ہونا چاہیے۔ کس کو؟ آپ کو کہ اس کو؟ اپنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ سب تو معلوم ہے نا ان کو، تیرے کو کیسا معلوم؟ ان کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ یہ سمجھنا کیا ہے؟ تو ہم کو معلوم، ان کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ نہیں، کبھی کبھی انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے لیکن نہیں معلوم، یہ صحابہ مسلمان ہوئے نہیں معلوم، مانگ رہے ہم کو بھی ایسا چاہیے ایک پیڑ مشرکین کے جیسا، نہیں معلوم۔ تو جہالت کی وجہ سے اگر انسان اس طرح سے شرکیہ چیز بولتا ہے یا کرتا ہے، فوراً کفر کا فتویٰ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ سب کے بعد اب بعض اوقات لوگ کیا بولتے ہیں؟ کافر کو بھی کافر نہیں بولنا۔ اللہ کی بندی، یہ کس کے بارے میں ہے؟ ہاں، بعض لوگ فوراً اتنا دور، اتنے زیادہ کھلے دل کے ہو جاتے، کسی کو کچھ نہیں بولنا، ان کو جاہل بولنا نہیں۔ آدمی مسلمان تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے۔ جو کلمہ نہیں پڑھا آپ اس کو مسلم مان سکتے نہیں؟ مان سکتے۔ یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو کلمہ پڑھا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے شرکیہ کام اس سے ہو گیا، اس کو نہیں معلوم۔ لیکن جو آدمی سرے سے مسلمان نہ ہو تو آدمی مسلمانوں کی لسٹ میں آ سکتا نہیں، وہ باہر ہی ابھی تک، وہ اللہ کا اس کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا۔ لیکن آپ کے نزدیک آپ کیا کر سکتے؟ بھائی اس کو معلوم نہیں تھا، ہم اس کو غسل دیں گے، جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گے، اس کی سب کر سکتے آپ نہیں۔ جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو آپ اس پر اسلام کا حکم لگا سکتے نہیں۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے کوئی مسلمان اس طرح کی ڈیمانڈ کریں، اس کو کفر کا فتویٰ دینے کی بجائے، اس کو مشرک قرار دے کر اسلام سے خارج کرنے کی بجائے اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی سب سمجھانے کے بعد بھی وہ شرک کرتا ہے، جانتے بوجھتے، اب وہ علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، علم کے باوجود کر رہا ہے، تو اب آپ کا کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہ اہل علم کا کام ہے کہ اس کے حالات پر غور کر کے پھر فتویٰ دے۔ آپ نے فتویٰ دینا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کو کافر قرار دے اور وہ کافر نہ ہو تو یہ فتویٰ اللہ کی طرف سے اس پہ لوٹ جاتا ہے۔ کاہے کو رزق دینا؟ آپ مان لو مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گن ہے، آپ کو اختیار ہے مارنا ہے، مارا، لیکن اگر وہ لائق نہیں رہا اس کے تو تیرے کو گولی لگے گی۔ کتنا سوچ کے ماریں گے آپ؟ لاپرواہی سے ماریں گے، ٹھو 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 کریں گے آپ؟ آپ سوچیں گے اگر یہ لائق نہیں رہا گولی کے تو کدھر آئے گی گولی؟ تو آپ بہت دیکھ تو سچی بتا، سوچ سمجھ کے کریں گے آپ۔ اور کبھی ایسے بولیں گے جانے دو نا بھائی، کبھی واقعی نہیں رہا لائق تو میرے کو لگے گی، تو میں کیوں ماروں؟ تو مار کے دیکھ ذرا اس کو۔ آپ نہیں مارو گے۔ کسی انسان کو کفر کا فتویٰ ادھورے علم کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ
نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اماموں کے بارے میں تو یہ کرتے لیکن گھر والوں کے بارے میں نہیں کرتے۔ بیوی کے بارے میں بولیں گے اس کو سمجھا رہا میں، اور امام وہ مشرک ہے، وہ فلاں مشرک ہے وہ، لیکن باپ ماں بھائی بہن جہاں دیے ہوئے ہیں، میرے بہنوں کو سمجھا رہا میں، سمجھا رہا ان کو، آئیں گے انشاءاللہ وہ درگاہ پہ جاتے، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں سننے لگے، وہ مانتے تو نہیں لیکن سنتے، وہ مشرک نہیں، بہن کا نکاح نہیں ٹوٹا اب تک، لیکن امام صاحب کا ٹوٹ گیا، ان کی بیوی کا ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ یہ جو حصہ تھا ہم نے 3 قاعدے مکمل کیے، انشاءاللہ ہم لوگ مغرب کے بعد میں ایک آخری حصہ رہ گیا، اس کو مکمل کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ خطابات جو بھی شیخ عبدالغفور جامی حفظہ اللہ کا خطاب ہے اس کو بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔